یہ کیا ڈٹائی بنی کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی لوگ انکاری رہے، اور کون سے مذاہب تھے جن میں تواتر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر تھا؟ تو ان کو پتہ چلا کہ بھئی کسی ایک نبی کی آمد کا ذکر ہے جو آئے گا اور اس کی نشانی ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، پر اس کو جان بچانے کے لیے نہیں کھاؤں گا. ان پہ ایمان لانا منع ہے. ایمان لانے سے مراد ان پہ من و ان ایمان لانا منع ہے. قاضی صاحب کو کوئی بول دے کہ یار آپ کا جو ٹرانسفر وہ مکہ یا مدینہ میں ہونے والا ہے، کیا آپ کبھی جان بوجھ کے چھوڑو کے آؤ گے وہاں سے واپس؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ چاہے حضرت یوسف علیہ السلام لے لیں، چاہے حضرت ایوب علیہ السلام لے لیں، چاہے حضرت یعقوب لے لیں، یہ سب حضرت اسحاق سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. 3 فرقے بن چکے تھے. ایک کو فیروسیس کہا جاتا تھا، ایک کو سدوکیس، اور تیسرے تھے ایسینس. جو ہے وہ کاتب کی غلطی ہے، کوئی کہہ رہا نہیں کاتب کی غلطی نہیں ہے بلکہ ورڈ یہی ریویل ہوا ہے. نعوذ باللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے نا اللہ کے نبی تو میں شاید آج کے دن میں انکاری ہو جاتا اس چیز سے. اور وہ گریک ورڈ ہے پیراکلیٹوس پیراکلیٹوس یا پیراکلٹ. پریز وردی. آپ سائنس کی جگہ اس کو نام سے کلابازی رکھ دو تو کلابازی بولنا شروع کر دو گے. سائنس کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے ڈفرینٹ. یہ چیز ہے صرف. السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے. آج بیٹھک کے ایک اور سیشن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر مذاہب میں ذکر کہاں کیا گیا، کس تواتر کے ساتھ کیا گیا، اور کیا وجوہات بنیں کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی دیگر الہامی کتابیں رکھنے والے مذاہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے رہے. اس سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت پیارے دوست جناب قاضی محمد حارث صاحب. چلیں بسم اللہ کرتے ہیں. قاضی صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں ابھی کچھ بہتر ہوا ہوں. اچھا، تھوڑی سی ویکنیس ہے لیکن بہتر ہوں. لیکن اچھا لگا سر آپ کو اتنے عرصے بات دیکھ کے. بہت شکریہ. بچوں نے جان چھوڑ دی آپ کی. ہاں بس اب فی الحال تھوڑا سا ریلیکسیشن ہے. اچھا قاضی صاحب، میں نے جتنے ریفرنسز پڑھے نا کتابوں کے، مختلف الہامی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. کہیں نام لے کے ذکر ہے، کہیں تمام نشانیاں بتا کے ذکر ہے. یہاں تک کہ توریت میں یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تو اس علاقے کا نام بھی بتایا گیا جہاں پہ وہ آئیں گے. تو پھر کیا وجہ بنی، کیا ڈٹائی بنی کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی لوگ انکاری رہے، اور کون سے مذاہب تھے جن میں تواتر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر تھا؟ یہ اچھا سوال ہے. اس کے لیے نا میں پہلے آپ کو لے کے چلتا ہوں تھوڑا سا پیچھے، اور ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے قصہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت سلمان فارسی آپ کو پتہ ہے کہ فارس نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ فارس سے ان کا تعلق تھا. ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ اسلام انہوں نے کیسے قبول کیا. وہ آتش پرست تھے، ان کے والد بھی آتش پرست تھے. زروسٹرنزم بہت کامن تھا یہاں پہ پرشیا میں. تو وہ آہستہ آہستہ رینکس، مطلب جس کو بولتے ہیں نا کہ وہ آہستہ آہستہ ایک عبادت خانے کا جو ایک کرتا دھرتا بن جاتے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جو عبادت خانہ تھا آگ پر جو جہاں پہ پوجا کی جاتی تھی اس کا کرتا دھرتا بنا دیا گیا ان کو. وہ اس کو دیکھنے لگے. تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ وہ کہیں سے جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے کچھ کرسچنس کو دیکھا کہ وہ چرچ میں نا عبادت کر رہے ہیں. تو وہ ان کرسچنس کو دیکھنے لگے اور وہ اتنے محو ہو گئے ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھنے میں کہ وہاں پہ ان کو ٹائم زیادہ لگ گیا. اور ٹائم زیادہ ہونے کے بعد جب پیچھے لوگ آئے ان کے والد صاحب سے شکایت کی کہ ابھی تک سلمان موجود نہیں ہے، کہاں گئے. تو پھر جب یہ واپس گئے تو والد نے پوچھا کہ بھائی کہاں رہ گئے. تو انہوں نے کہا میں راستے میں رک گیا تھا، میں نے کچھ لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو اس وجہ سے میں اس میں تھوڑا گم ہو گیا تھا. ان کے والد نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا، بات آئی گئی ہوگی. پھر ہوا یہ کہ حضرت سلمان فارسی ہر تیسرے چوتھے دن جانے لگے اور ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھنے لگے. ان کے والد صاحب نے کہا بھائی یہ کیا سین ہے، تم روزانہ یا ہر دوسرے تیسرے دن جانے لگے ہو. تو پھر انہوں نے ایک سینٹینس کہا، انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے ان کی عبادت ہم سے بہتر ہے. تب یہ والد صاحب کو ذرا ماتھا ٹھنکا. انہوں نے بولا بھائی یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ تو ہماری مطلب نسلی وراثت ہے کہ ہم آتش پرستی میں ہمارا چلتا آ رہا ہے سب کچھ. تو انہوں نے ان کو اٹھا کے کمرے میں بند کر دیا اور ان کو بولا اب آپ یہاں سے نکلو گے نہیں. اور وہ اس دوران حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کرسچنس سے مل چکے تھے، ان کی عبادت سے متاثر ہو کر کچھ کرسچن سے مل چکے تھے، اور ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ پرشیا میں رہتے ہوئے اصل کرسچینٹی کو شاید فائنڈ کرنا مشکل ہے، اس کے لیے جانا پڑے گا رومن امپائر. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو کمرے میں بند کر دیا گیا تو وہ کسی طریقے سے موقع پا کے وہاں سے نکلے اور وہ ایک قافلے کے ساتھ رومن امپائر پہنچ گئے. اب رومن امپائر پہنچے، اس دوران وہ کئی جگہوں پہ ہوا یہ کہ وہ مختلف اسکالرس کے پاس گئے، مختلف کلیرکس سے ملے. ایون رومن امپائر جا کے بھی کوئی 10-12 کے قریب کلیرکس کے پاس انہوں نے ٹائم گزارا، مختلف تعلیمات حاصل کی. ایک مسئلہ انہوں نے دیکھا کہ جس کلیرک کے پاس انہوں نے اچھا خاصا ٹائم لگایا نا، وہ ایک حرکت کرتا تھا. وہ حرکت یہ تھی کہ لوگ اس کے پاس صدقے خیرات کے پیسے لے کر آتے تھے، اور وہ کرتا یہ تھا کہ ان صدقے خیرات کے پیسوں کو لوگوں کو بولتا تھا کہ میں غریبوں پہ خرچ کروں گا، لیکن وہ خود کھا جاتا تھا.
मतलब ये मसला बहुत पुराना है. اچھا اب آگے سنیں, یہ چیز جو ہے نا بڑی زبردست نشانی ہے. تو اس دوران نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا برا لگا یہ کہ بھائی یہ بندہ تو صحیح نہیں ہے. میں جس چیز کو دیکھ کر آیا تھا کہ بھائی کرسچینٹی اصل ٹرو ریلیجن ہے اور ٹرو فیتھ ہے, تو یہاں تو یہ مسئلہ چل رہا ہے. تو خیر اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی, وہ دوسرے کلیرک کے پاس گئے, وہاں سے تیسرے کے پاس گئے, وہاں سے چوتھے کے پاس گئے. وہاں پہ انہوں نے جب کرسچینٹی کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی, خاص طور پہ جب انہوں نے گاسپلس وغیرہ کو پڑھنا شروع کیا, تو ان کو پتہ چلا کہ بھائی کسی ایک نبی کی آمد کا ذکر ہے جو آئے گا اور اس کی نشانی ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا. اب یہ دیکھیں, ہاں وہ صدقہ نہیں کھائے گا. یہ دیکھیں کیسے ریلیٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ. صحیح. انہوں نے یہ نشانی لے کے اپنے پاس اپنے دماغ میں میموری میں جمع کر لی کہ صحیح ہے وہ ایک نبی آئے گا. پھر وہ مزید تعلیم حاصل کرتے رہے, انہوں نے گاسپل تو انجیل کو پڑھنا شروع کیا, آہستہ آہستہ چیزیں. تو ان کو پتہ چلا کہ بھائی وہ ایک ایسے علاقے میں آئے گا جو درختوں سے, کھجور کے درختوں سے گھرا ہوگا. تیسری نشانی بڑی اہم تھی, وہ یہ تھی کہ وہاں پہ ایک پہاڑ ہوگا اور اس پہاڑ کا نام سلا ہوگا. سلا. صحیح ہے. اچھا اب ابھی تک فی الحال یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی یہ کون سا ایریا ہے, کون سا علاقہ ہے, کیونکہ وہ ظاہر ہے ایک لمیٹڈ ایریا میں رہ رہے ہیں, وہاں ایک اسپیسیفک ایریا ہے, وہاں سے ادھر ادھر گھومتے جا رہے ہیں. اس دوران وہ 13-14 لوگوں کے ساتھ رہے, ان سے تعلیمات حاصل کی. اب ان کو یہ احساس ہوا کہ بھائی یہ علاقہ نا عرب سائڈ پہ پڑتا ہے. کہیں انہوں نے لوگوں سے معلومات حاصل جب کرنی شروع کی, ٹریڈنگز وغیرہ ہو رہی تھی عرب کی وہاں پہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح آئیں. اس دوران انفارچونیٹلی کسی نے ان کو پکڑ کے غلام بنا لیا اور بیچ دیا. یہ بہت کامن تھا پرانے زمانے میں, آزاد آدمی کو پکڑ کے بیچ دیا کرتے تھے جس کا کوئی اتنا کوئی اسٹرانگ زبردست قسم کا جو نا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا تھا, ٹرائبل. وہ بیچارے غلام بن گئے, اور وہ غلام بن کے اتفاق سے ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت ہوئے, اور وہ یہودی مدینہ میں رہتا تھا. اچھا مزے کی چیز دیکھیں کہ یہودی بھی مدینہ اسی لیے آئے ہوئے تھے, یہودیوں کا گڑھ نہیں تھا مدینہ. ہاں وہ 6th سینچری میں آئے تھے مدینہ میں. ہاں بالکل. اور ان کو بھی یہی تھا کہ کوئی مسیحا, وہی مسیحا کا جو اس کا ذکر ہے وہ آنے والا ہے, وہ ادھر آئے گا. اور انہوں نے بھی وہ اسپیسیفک لوکیشن فائنڈ کر لی تھی کہ بھائی یہ جگہ ہے, یہ سلا پہاڑ اور یہ درخت وغیرہ, کیونکہ یہ چیزیں تو وہ بھی دیکھ رہے تھے, وہ بھی اسی وجہ سے آ کے رکے ہوئے. اچھا حضرت سلمان فارسی وہاں غلام بن کے مدینہ میں رہنے لگے. جب انہوں نے آس پاس مدینے میں دیکھا تو ان کو پتہ چلا بھائی یہ ایریا نہایت موزوں ہے اس نبی کے آنے کے لیے. اس دوران وہاں رہ رہے ہیں. اس دوران نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بیعت عقبہ کی, پلیج آف عقبہ, جس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا, نبی مدینہ بھیجا تھا تعلیمات سکھانے کے لیے, اپنی اسلام کی تعلیمات سکھانے کے لیے. صحیح. اب ہوا یہ کہ وہاں حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے, اتفاق سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, کسی کو اسلامی تعلیمات سکھا رہے تھے. اس دوران انہوں نے بتایا کہ بھائی مکہ میں ایک شخص آیا ہے جس نے پروفیٹہڈ کا کلیم کیا ہے اور وہ ایسا ہے. اب یہ حضرت سلمان فارسی کا تو مطلب انہوں نے بولا یار ماتھا ٹھنک گیا. انہوں نے بولا یار یہ تو میں تو اسی چیز کو تو سیکھ رہا تھا, دیکھ رہا تھا کافی عرصے سے. اتفاق سے کچھ ہی چند دنوں میں, ماہ میں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ ہو گیا ہجرت کا, اور آپ نے ہجرت فرما لی. آپ مدینہ آ گئے. حضرت سلمان فارسی ان سے ایک دفعہ مل کے آئے تو حضرت سلمان فارسی متاثر بھی ہوئے. اب حضرت سلمان فارسی نے کہا نہیں بھائی میں نے سالوں کا سفر طے کیا ہے, ایسے تو میں اتنی آسانی سے ایمان نہیں لے کر آؤں گا. تو وہ گئے, انہوں نے کچھ رقم لی, جمع کی ہوئی تھی, انہوں نے آپ علیہ السلام کو جا کے دی کہ میں جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ صدقہ خیرات کچھ کروں, تو آپ یہ صدقہ خیرات لے لیں. تو آپ نے وہاں پر موجود جتنے دوست بیٹھے ہوئے تھے ان سب میں تقسیم کر دی, 1 روپیہ بھی اپنے پاس نہیں رکھا. اب حضرت سلمان فارسی کو یہ ہوا کہ بھائی یہ تو ہو گیا. دوسری نشانی یہ تھی کہ وہ گفٹ قبول کر لیں گے. پھر وہ گئے حضرت سلمان فارسی کچھ گفٹ لے کے, تو آپ علیہ السلام نے اس گفٹ کو ایکسیپٹ کر لیا, لے لیا. پھر حضرت سلمان فارسی کو کنفرم ہو گیا کہ یہ بالکل جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی پیشن گوئیاں تھیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن بتا رہا ہے, قرآن نے کئی جگہوں پہ ڈسکس کیا ہے کہ پرانی کتابوں میں انہوں نے کرپشن کی ہیں, لیکن قرآن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے مصدقا لما بین یدیہ, کہ یہ کتاب ان پرانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. اس کا مطلب یہ ہے. اور ایک اور بڑا زبردست قسم کا جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہولی پرافٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ کل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, کہ اے اہل کتاب اس جملے پر آ جاؤ جو ہم میں اور آپ میں مشترکہ ہے. مطلب آپ نہیں مانو میری بات, آپ مجھے نہیں مانتے نا کہ میں قرآن صحیح ہے قرآن نہیں ہے, چلو میں آپ کی کتابوں سے بات کر لیتا ہوں, میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ کی کتابوں میں موجود ہے. تو یہ کلیم کرنا ہے کہ 100% کرپٹ ہو گئی ہوں گی, یہ تو بالکل فالس کلیم ہے. نہ تب ہوئی تھی نہ ایون اب ہوئی ہیں, اس میں چیزیں تھیں. اور یہی نشانیاں دیکھ کے حضرت سلمان فارسی بھی آئے. اور مزے کی چیز یہ ہے کہ یہودیوں میں اس وقت بھی باوجود اس کے کہ انہوں نے, ابھی ہم ڈسکس کریں گے ریزنس کیا تھے آپ علیہ السلام کے انکار کرنے کے, لیکن پھر بھی یہودیوں میں کچھ لوگ تھے
جنہوں نے آپ علیہ السلام کو پہچانا اور آپ پر ایمان بھی لے کر آئے. بالکل. ایسی ملٹیپل ایگزامپلز موجود ہیں. قائد صاحب یہاں جو آپ نے بات کی نا کہ ان چیزوں پہ بات کر لیتے ہیں جو ہم میں اور آپ میں مشترکہ ہیں. بعض اوقات جب اولڈ ٹیسٹمنٹ کے حوالے دوں, نیو ٹیسٹمنٹ کے حوالے دوں, تو لوگ اس پہ بات کرتے ہیں قرآن از مور دین انف. الحمد للہ قرآن پاک از مور دین انف, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرانی کتابیں بالکل غلط ہیں. ہاں, ان پہ ہم یقین یا ایمان اس لیے نہیں لا سکتے کہ مثال کے طور پہ اگر میرے پاس ایک ڈبی ہے جس میں ٹیبلٹس ہیں, ٹھیک ہے, وہ جان بچانے والی ادویات ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان 20 ادویات میں 20 گولیوں میں 4 گولیاں زہر کی ہیں. کیا ایگزامپل دیے بھائی. میں ٹھیک ہے اس کو مان لوں گا اس میں اچھی گولیاں ہیں, پر اس کو جان بچانے کے لیے نہیں کھاؤں گا. ان پہ ایمان لانا منع ہے. ایمان لانے سے مراد ان پہ من و ان ایمان لانا منع ہے. بس کا یہ مراد نہیں کہ سب کے سب غلط ہیں, وہ باتیں ٹھیک بھی ہیں, اس میں بہت ساری باتیں ٹھیک ہیں جو آپ کو ماننی پڑتی ہیں, آپ کو پڑھنی پڑتی ہیں, جاننی پڑتی ہیں, تاریخ جاننے کے لیے. مذہب جتنی بہترین تاریخ بتاتا ہے نا انسان کی, کوئی اور کتاب اتنی بہترین تاریخ نہیں بتا سکتا. مذہب کو بیسکلی تاریخ کی کتاب بولتا ہوں. زبردست, ایسا ہی ہے. یہ جو آپ نے بات کی نا صلہ کی پہاڑیوں والی, یہ بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں عیسائیہ چیپٹر ہے, اس کی ورس نمبر 11, اس میں بڑی تفصیل سے ہے کہ کیدار کے بچوں, کیدار کا نام ہے, ہاں, کہ جب وہ آئے گا تو صلہ کی پہاڑیوں سے لوگ گانے گائیں گے, گانے گائیں گے وہ پہاڑیاں, صلہ کی پہاڑیاں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ایگزیکٹلی جب حضور السلام آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں مدینے والوں نے گا کے استقبال کیا. صلہ کی پہاڑیاں, صلہ جو ہے وہ جب یہ یہودی جو تھے نا, یہ 6 صدی میں آ گئے تھے یہاں پہ. جب انہوں نے یہ آیت پڑھی, سب ترجمہ سمجھا, اس علاقے کو سمجھا کہ بھائی مدینہ نام کا ایک شہر ہے. مدینہ کو اتنا بڑا شہر نہیں تھا, کوئی خاص شہر نہیں تھا کہ دنیا میں سب کو پتا ہوتا مدینہ کیا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس شہر کو بڑا کر دیا نا, ورنہ تو یثرب کو بیماریوں کا شہر تھا. ایگزیکٹلی, بڑے قبیلے تو آپس میں لڑتے رہتے تھے, اوس اور خزرج. ہاں, وہ آپس میں, صحیح بات ہے. ہاں, تو ایسی جگہ پہ کون جائے گا کاروبار کرنے جہاں پہ فساد ہو. بہرحال انہوں نے دیکھا کہ بھئی تورات میں ذکر ہے صلہ کی پہاڑیوں کا, صلہ کہاں ہے, تلاش کیا. مدینہ شہر, یہ بیت المقدس سے ہجرت کر کے آئے تھے یہاں پر. حالانکہ یہودیوں کے لیے بیت المقدس ایسا ہی ہے جیسے جہانگیر اور قاضی صاحب کو کوئی بول دے کہ یار آپ کا جو ٹرانسفر وہ مکہ یا مدینہ میں ہونے والا ہے, کیا آپ کبھی جان بوجھ کے چھوڑ کے آؤ گے وہاں سے واپس؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پر یہ چھوڑ کے آئے, کیونکہ دا گریٹسٹ پروفیسی میں جیسے کہتا ہوں دنیا کی, لوگ کہتے ہیں کہ شاید حضرت امام مہدی کی آمد یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ سے آمد یا دجال کا ظہور ہونا یہ گریٹسٹ پروفیسی ہے. نہیں, پوری کائنات کی سب سے گریٹسٹ پروفیسی حضور وسلم کی آمد تھی. زبردست. آخری مسیحا حضرت امام مہدی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. آخری مسیحا جو تھے دنیا کائنات کے لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تمام دنیا کے مذاہب نے, یہ تو ہم ابھی بات کر رہے ہیں نا یہودیت کی بات کر رہے ہیں, ہم عیسائیہ کے چیپٹر کھول لیتے ہیں, ہم سانگ آف کیدار سنز بات کر لیتے ہیں, سانگ آف سیلوس کی بات کر لیتے ہیں. ایون بدھزم, اننت تھے جو بدھا کے اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے کہا کہ آپ اتنے عظیم انسان ہیں, پوری کتاب پورا چیپٹر ہے, تو کیا آپ کے بعد بھی کوئی آئے گا؟ آپ جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو بدھا نے جواب دیا کہ ایک اور آخری بدھا آئے گا. وہ تمام نشانیاں بتائیں, 6 بیسکلی بڑی نشانیاں تھیں, 6 بڑی نشانیاں, کہ اس کو رات کے وقت جو ہے وہ رات سب سے بہترین جو اس کو نام ملے گا رات کے وقت ملے گا. وہ طبعی موت دنیا سے رخصت ہوگا, وہ شہید نہیں ہوگا, وہ طبعی موت جائے گا. اور مدینہ اور مکہ کے حوالے سے باقی 4 مثالیں تھیں, وہ تمام کی تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ لاگو ہوتی ہیں. نہ صرف بدھزم, آپ اگر وید پڑھو, ہندوازم کے میں نے کافی سارے ریفرنس یہاں لکھ کے رکھے ہوئے تھے کہ مجھے یاد نہیں رہتے, ظاہر بات ہے ہم وہ زبان سے واقفیت نہیں ہے. یہ اتھروا وید بک 20 ہائم نمبر 21. اچھا, اس پورے ہائم میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ وہ آئے گا ریگستان کے علاقے میں, اور وہاں کے 20 سردار ہوں گے وہاں پہ, ہاں, اور مکہ میں 20 چیفس تھے. انفیکٹ آبادی تک لکھی ہوئی تھی کہ بھائی اراؤنڈ جو ہے 50 سے 60 ہزار کی آبادی ہوگی اس علاقے کی جہاں پہ وہ آئے گا. تو مطلب جتنے بھی قدیم ادیان ہیں جن میں ہلکی سی بھی, اب یہ اگر ابراہیمی مذاہب ہم لے لیں تو یہاں پہ تو کہا جاتا ہے آخری نبی. اگر ہم ہندوازم لے لیں تو وہاں پہ کالکی اوتار کا نام استعمال کیا جاتا ہے. بدھزم میں بدھا کا استعمال کیا جاتا ہے. بدھا بیسکلی وہ ایک پیغمبر کی طرز پہ استعمال ہوتا ہے. تو اتنی واضح مثالیں موجود تھیں اس میں. تو پھر کیا وجہ بنی؟
یہ ایک اچھا سوال ہے کہ پھر کیا وجہ بنی کہ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا یا اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. دیکھیں قرآن میں بھی آیا تھا نا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. سورہ بقرہ کی ورس ہے کہ جن کو کتاب دی گئی ہے نا یہ اس کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں, لیکن ان میں سے ایک فریق اس کی مخالفت کرتا ہے باوجود جانتے بوجھتے. دیکھیں پرانے زمانے میں نا یہ جو سیکریٹ بکس تھیں, یہ ریویلڈ بکس کی نا ہر کسی کے ایکسیس میں نہیں ہوتی تھی, لوگوں کی ڈپینڈنسی تھی اسکالرس پہ. اب مسئلہ یہ تھا کہ اسکالرس کو نا اسکالرس اگر فار ایگزامپل بائسڈ ہیں تو وہ بائسنس اپنے فالوورز میں شفٹ کر دیا کرتے تھے. اب اس میں یہ ہوا کہ یہ بندے سوچتے ہوئے آئے, خاص طور پہ یہ جو لوگ مدینہ شفٹ ہوئے تھے جیوز خاص طور پہ, ان کو یہ تھا کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ نسل جو حضرت اسماعیل سے چلی ہے. اب اگر ہم یہاں پہ ڈسکس کریں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچوں کو, تو عجیب حیرانگی کی بات ہے کہ چاہے حضرت یوسف علیہ السلام لے لیں, چاہے حضرت ایوب علیہ السلام لے لیں, چاہے حضرت یعقوب لے لیں, یہ سب حضرت اسحاق سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. صحیح. بہت سے لوگوں کو شاید یہ بھی نہ پتا ہو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام سگے بھائی نہیں تھے, یہ دونوں سگے نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی شادی کی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ سے پہلی شادی کی, جی, جنہیں لے کے وہ مصر بھی گئے تھے. بالکل, اور بڑھاپے تک ان سے اولاد نہیں ہو سکی. پھر انہوں نے شادی کی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو 85 سال کی عمر میں, یا کچھ لوگ بولتے ہیں اور زیادہ, ان کو پھر اولاد دی حضرت ہاجرہ سے. پھر اتفاق سے ایک معجزاتی طور پہ پھر حضرت سارہ سے بھی ایک اولاد دے دی. تو وہ جو حضرت ہاجرہ سے اولاد ہوئی وہ حضرت اسماعیل تھے, جو حضرت سارہ سے اولاد ہوئی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. تو یہ دونوں سگے بھائی تو ویسے اس طرح نہیں تھے کہ مائیں دونوں کی ڈفرینٹ تھیں, باپ سیم تھا. لیکن اب ہوا یہ کہ وہ سارے نبی جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے نا, وہ سارے نبی حضرت اسماعیل سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. وہ سارے, اچھا ان کو یہ تھا یہودیوں کے کہ بھائی یہ نبی ہماری ہی پاک نسل سے آئے گا. ان کیا پاک نسل کا بڑا کانسیپٹ, اس لیے اب یہودیت جوائن نہیں کی جا سکتی. ان کو یہ تھا. اچھا اب ان کو بھی پتہ چل گیا, قرآن کہہ رہا ہے نا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, کہ ان کو جانتے بوجھتے یہ فریق چھپا رہا ہے. ان کو پتہ چل گیا یار جس کا تو ہم انتظار کر رہے تھے وہ تو عرب میں آ گیا, اور وہ آگے بنو اسماعیل میں سے. ان کی جلن کہہ لیں, کڑھن کہہ لیں, یا کیا کہہ لیں, انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے بولا یہ تو وہ ہے ہی نہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں کیا, انہوں نے یہ کام حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی کیا. یہ صرف یہ نہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار اسلام کے ساتھ کر دیا تو آپ اتنے بائز اوپینین لے کر آ رہے ہو سکتا ہے کہ واقعی نہ ہو. یہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی کہ حضرت عیسیٰ کی جو پیشن گوئیاں تھیں, جب انہوں نے دیکھا ہے حضرت عیسیٰ پہ پیشن گوئیاں منطبق ہو رہی ہیں وہ والی, تو انہوں نے اس کا بھی انکار کیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انہوں نے انکار کر دیا. یہی وجہ رہی, یہ جہلسی, یہ وہ فیکٹر تھا کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں ہے. ابھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ حالت یہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بچہ جس کو حضرت لٹا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کی کوشش کی تھی, وہ حضرت اسماعیل تھے ہی نہیں. ان کے اکارڈنگلی, جیوز کے اکارڈنگلی وہ تھے ہی حضرت اسحاق, کیونکہ حضرت اسماعیل کو اتنا ہائی رینک دینے پہ راضی نہیں ہے کہ وہ اس پہ پوری جو ہے نا وہ حج پورا چل جائے اور پورا قربانی کی پوری ایک رسم چل جائے, وہ بھاگنا اور یہ وہ ساری چیزیں, وہ جو صفا مروہ کے درمیان. انہوں نے بولا یار اس کو تو ایکسیپٹ نہیں کرنا, تو وہ ساری انہوں نے چیزیں حضرت اسحاق علیہ السلام پہ منطبق کرنی شروع کی. یہ وجہ رہی کہ یہ, اچھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے وقت آپ کو بھی شاید اس بات کا پتہ ہو کہ یہودیوں نے بھی کھڑے ہو کے مدینہ کے وقت ویلکم کیا تھا, اور یہی وہ جو وہ پیشن گوئی تھی نا کہ صلا کی پہاڑیاں گونجیں گی. لیکن بعد میں خاص طور پہ ان کو پھر اس بات سے جیلسی ہوئی, انہوں نے بولا کہ یار نہیں, یہ نبی جو ہے نا خاص طور پہ, اور رولرشپ پہ ہی بڑے مسئلے ہوئے, ان کو اپنی پاک نسل سے چاہیے تھا نبی, ان کو اس نسل سے نہیں, مطلب اللہ معاف کرے وہ دوسری نسل ناپاک تو نہیں تھی اکارڈنگ ٹو دیم, کہ یار وہ حضرت بنو اسحاق میں سے آنا چاہیے. اچھا قاضی صاحب, یہودیوں میں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی 3 فرقے بن چکے تھے. ایک کو فیروسیس کہا جاتا تھا, ایک کو صدوکیس, اور تیسرے تھے ایسینس. اچھا یہ جو صدوکیس جو تھے نا, یہ بیسیکلی وہاں کا عالم طبقہ تھا جو مذہب کو استعمال کیا ہوا تھا. جو فیریسیز جو تھے ان کے غالباً, فیریسیز, یہ پاپولر کلٹ تھا. فیریسیز ہی تھے جنہوں نے رج کے مخالفت کی تھا عیسیٰ علیہ السلام کی. یہ عوامی باتیں کیا کرتے تھے کہ ہماری نسل اوپر ہے, ہم سب سے بہتر ہیں. اب اس طرح کے نعرے عوامی طور پر بڑی مقبولیت حاصل کرتے ہیں. تو یہ پاپولرسٹ تھے, یہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھانے کی پوری منظم سازش کی.
او اسی میں ایک اور طبقہ تھا جسے اسین کہا جاتا ہے. اسی وہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طبقے میں سے تھے, اسین میں سے. اچھا. یہ وہی لوگ تھے جو سیکنڈ ٹیمپل کی تعمیر میں شامل نہیں ہوئے تھے. جب یہودی آ گئے نا بیت المقدس میں رومنس سے پہلے, تو یہ لوگ وادی قرا میں پناہ لے لی ان لوگوں نے. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے ان کے ساتھ نہیں جانا, یہ اللہ پاک نے منع کیا ہوا ہے اس چیز سے. اور یہیں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, پھر پاپولرس نے پوری سازش کر کے ان کے ساتھ جو بھی کیا, جس طرح کا نظام ہوا. لیکن یہ اسینز اس کے بعد بھی یہیں پہ جمے رہے. رومنز آ گئے, رومنز نے عیسائیت قبول کر لی, اور اس وقت تو یہ دور تھا نا کہ جو بادشاہ کا مذہب ہوتا تھا وہی رعایا کا مذہب ہوتا تھا. جب رومنز نے کہ بادشاہ نے, ہمیں کانسٹنٹین نام تھا اس کا, کانسٹنٹین, ہاں, اس نے جب عیسائیت قبول کر لی تو تمام رومنز عیسائی ہو گئے, اور پھر جو قتل عام شروع کیا انہوں نے یہودیوں کا. تو یہ اسینز ہی تھے بیسکلی جو بعد میں ہجرت کر کے مدینہ بھی آئے. او, اور یہ اصل میں ویٹ کر رہے تھے یہ لوگ, یہ ویٹ کر رہے تھے اصل ٹروتھ فالوورز جو ہے نا. یس یس, انہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں اصل ٹروتھ فالوورز تھے. اچھا, اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ یوزولی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پریڈکشنس کی, تو مجھے نا ایک پریڈکشن بڑی فیسینیٹ کرتی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا مطلب بتایا نام احمد کا. یہ دیکھیں ورڈس ہے قرآن کی, وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے فالوورس کو بولا تھا کہ ایک بندہ آنے والا ہے, اور کتاب میں اس کا جو نام ذکر کیا گیا وہ احمد ذکر کیا گیا. یہ قرآن میں پریڈکشن ہے احمد کی. اچھا, مزے کی چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے پچھلی کوئی بھی بک عربک میں تو ریویل نہیں ہوئی. ہم بات کریں تورات کی یا ہم انجیل کی بات کریں, تو اس ورڈ پہ نا مجھے یہ ہوتا تھا یار یہ احمد ایکچولی ہے کیا لفظ نا, مطلب احمد سے کیا مراد ہے. قرآن نے کہا ہے کہ اس کا نام مینشن ہے وہاں پہ احمد. اچھا, قرآن نے کہیں کلیم نہیں کیا کہ محمد نام مینشن ہے, قرآن نے بتا دیا احمد نام مینشن ہے. اچھا, ویداس میں آپ نے ہی پڑھا ہوگا کہ بڑا ڈفرینٹ سا ایک ورڈ محمد کا یوز ہوا ہوا ہے, محمد کا یوز ہوا ہے, بڑا ڈفرینٹ سا ورڈ ایک یوز ہوا ہوا ہے. تو مجھے جو ہے نا وہ جب میں نے اس کو تھوڑا سا ریسرچ کرنی شروع کی تو مجھے پتہ چلا کہ بھائی بائبل کی وہ ورسز خاص طور پہ جن کی اصل جو ٹیکسٹ تھا وہ موجود نہیں رہا, بعد میں وہ ٹرانسلیٹڈ ہوئی, تو اس میں نا ایک گریک ورڈ یوز ہوا ہوا ہے جو نئے آنے والے پیغمبر کے لیے, اور وہ گریک ورڈ ہے پیراکلیٹوس یا پیراکلٹ, پریز وردی. تو وہ جو ہے وہ گریک ورڈ میں وہ پیراکلیٹوس کا ورڈ لکھا ہوا ہے. اچھا, پیراکلیٹوس کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں تو وہ ابھی آپ نے بتا دیا پریز وردی, محمد احمد, اور محمد کا مطلب دونوں پریز وردی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, یہاں پہ نا اب یہ تو کھلی چیز ہو گئی. اب میں نے ایک ریسرچر کا جو جیو تھا ایکچولی, اس نے ایک عجیب کلیم کیا. اس نے بولا کہ یہ پیراکلیٹوس وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, یہ ہے پیراکلٹ. اس کا مطلب ہوتا ہے کمفرٹر. اچھا, اس پہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. مطلب اب یہ دیکھیں کہ اگر اصل ٹیکسٹ موجود ہوتا تو بات یہاں تک آتی نہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہوا کہ بھائی وہ پیراکلٹ تھا, اس کو پیراکلیٹوس کرنے میں کسی جو ہے وہ کاتب کی غلطی ہے. کوئی کہہ رہا ہے نہیں کاتب کی غلطی نہیں ہے بلکہ ورڈ یہی ریویل ہوا ہے. مطلب پھر مجھے احساس ہوا, میں نے کہا یار قرآن نے نا دوسری جگہوں پہ یہ جو کہا ہے نا رائنا اور رائنا کا جو مسئلہ کرتے تھے, یہ میں نے کہا یار ان سے کچھ بعید نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کے لیے یہ وہ ورڈز بھی جو ہے نا اس میں کچھ جو ہے نا تحریف کر دی انہوں نے ایون آج بھی اس کو کسی طرح گھمانے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ احمد کا لفظ مطلب یار اتنی چیزیں کلوز ہو جانا اور اتنا زیادہ, یہ تو بظاہر پھر وہ عام بندے کے لیے جو نیوٹرل ہو. یہ بھی آپ نے گریک ورڈ کی بات کی نا, اور وید میں جس پروفیسی کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کے لیے نارا شنسا کا لفظ استعمال کیا, نارا شنسا. نارا شنسا کا مطلب ہوتا ہے سنسکرت میں پریز وردی. کہ ہر زبان میں دیکھیں مطلب محمد کا پتہ ہے نا پریز وردی کا, پر ہر زبان میں تعریف والے کا لفظ الگ ہوگا, ڈفرینٹ ہوگا. ایسا ہی ہے. اب اردو میں ہم قابل تعریف بولتے ہیں, ہاں محمد کا مطلب قابل تعریف بنے گا, ٹھیک. اس طرح سنسکرت میں نارا شنسا پریز وردی. تو اتنے کلیئرلی چیزیں بتائی گئی ہیں. پر بات آپ کی وہی آ جاتی ہے نا کہ بعض اوقات کا اکثر اوقات کہ شیطان کا بھی یہ مسئلہ تھا. شیطان سے بہتر حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ کو کون جان سکتا ہے. ہاں بھائی آسمانوں کے سفر کیے ہوئے, سب کچھ جانتے پوچھتے ہوئے, سامنے تخلیق ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی
ایگو. بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگ ایک کرسچینٹی میں نا ایک اور بہت بہترین ٹرم ہوتا ہے 7 ڈیڈلی سنس کا. اچھا. وہ نفس کو نا مزید ٹکڑوں میں بانٹتے ہیں. اسلام میں تو نفس کا بتایا گیا نفس. اب نفس کیا ہے؟ خواہش. خواہش کیا ہے؟ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح اس کو تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن قدیم مذاہب میں نا اس خواہش کو مزید 7 حصوں میں بانٹا گیا ہے کہ یہ 7 ڈیڈلی سنز ہیں. یہ مل کے آپ کا نفس بناتے ہیں بیسکلی. اس میں لالچ آ جاتی ہے, بغض آ جاتا ہے, کاہلی بھی آ جاتی ہے, اور زیادہ خوراک کھانا, ہوس, حرص, یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. خواہش میں. اور کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات نا انسان انہی کو خدا بنا بیٹھتا ہے اپنی ان 7 ڈیڈلی سنس کو. اسے لگتا ہے وہ خدا کا کام کرے, خدا کا کام نہیں کرتا, وہ ان کا کام کر رہا ہوتا ہے. یہی کام کیا تمام پچھلے ادیان والوں نے. سب کچھ پتہ تھا کیا ہے, کون ہے, کہاں پہ آئے گا, لیکن ایک انا کہ میری نسل سے نہیں ہے, میرے خون سے نہیں ہے, اس ضد کو انہوں نے جب خدا بنا لیا نا تو حق کو جانتے پہچانتے ہوئے بھی اس سے انکاری ہو گئے. یار کیا بد نصیبی ہے, مطلب عجیب حیرانگی کی بات ہے. اچھا ایک اور چیز بڑی مزے کی, کیا اگر آپ تورات پڑھیں نا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں وہ مزے کے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا. مطلب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان کو بتا دو تو میں تمہارے بھائیوں میں سے میں نبی بھیجوں گا اور میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ بھائیوں کا ورڈ پتہ چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے بھائی. اب یہ اگر اسی نسل میں سے آ رہا ہوتا تو وہ بھائی تھوڑی ہوتے, وہ تو ڈیسینڈنٹ ہوتے. ایگزیکٹلی. یہ بھائی کا ورڈ بتا رہا ہے کہ حضرت اسحاق کے بھائیوں میں سے وہ نبی آئے گا جس میں آج تک کوئی نبی آیا نہیں ہے. اب شاخ کا لفظ بھی استعمال ہے, ڈفرینٹ شاخ سے ہے. ہاں لڑی تو ایک ہی ہے لیکن شاخ الگ ہوگی. اچھا مجھے نا ایک میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے, اب وہ دیکھیں آپ اس سے اگری کریں یا نہ کریں, کہ اللہ تعالیٰ نے نا اس کے بھی جو آخری ورڈس یوز کیے نا اسی میں بائبل میں, اس میں یہ کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں اس اقرا سے جس کے جواب میں اللہ ہولی پروفٹ نے کہا تھا کہ ماں انا بکارین, میں نہیں پڑھ سکتا. کیونکہ یہ جو پڑھنا ہے نا یہ اصل وہ پڑھنا نہیں ہے جو ایک عام بندہ پڑھ لیتا ہے. میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. تو جب تک یہ ان لاک نہیں ہوگا نا, مطلب آپ یہ دیکھیں نا, آپ علیہ السلام کو ہم لوگ یوزولی کہتے ہیں کہ ہولی پروفٹ پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی ہولی پروفٹ نے بولا ماں انا بکارین, میں پڑھ نہیں سکتا. تو یار ایک بندے کے ساتھ صرف آپ کو دہرانی ہے نا بات, اس کے لیے آپ کا پڑھا لکھا ہونے کی کیا ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. میں اگر آپ کو بولوں کہ یار یہ جملہ میرے ساتھ دہرا لو, تو آپ پڑھے لکھے ہو یا نہ ہو آپ کو تو سن کے وہ جملہ دہرانا ہے نا. اس کے لیے یہ جواب سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں انا بکارین آئی کین ناٹ ریڈ, میں نہیں پڑھ سکتا, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. مطلب یہ جواب کیا ہے. اب اس میں کچھ اسکالرس نے تو یہ جواب دیا کہ ہولی پروفٹ کے پاس وہ ریٹن اسکرپچر لائے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مجھے پرسنلی ایسا لگا کہ یہ وہ جو کوڈ لگا ہوا تھا نا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تورات میں کہا کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا, تو وہ کوڈ حضرت جبریل نے 3 دفعہ حق کر کے ان لاک کیا ہے. اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام قیس صاحب اس پہ اگر ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بات کریں تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ ہم نے اس بڑی رات میں قرآن پاک کو نازل کیا. پہلی دفعہ تو قرآن پاک لوہے محفوظ پہ لکھ دیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اس کے بعد اللہ پاک نے پہلے آسمان پہ اتار دیا اس کو اس رات کو, بیت العزا. ہاں. اور ہم جانتے ہیں کہ پہلے آسمانوں تک بہت ساری مخلوقات کی رسائی ہے. صحیح ہے. تو اس لیے کوئی کوڈڈ وہ چیز تھی, کچھ خاص تھا اس میں کہ جب تک وہ چیز ان لاک نہیں ہوگی تب تک کوئی پڑھ نہیں سکتا اس کو. یار اس دن ہم بیٹھے ہوئے یہی بات چیت کر رہے تھے کہ باقاعدہ طور پہ نا تورات میں اس کا ذکر بھی ہے کہ ہم نے اس کے اوپر مہر لگائی ہوئی ہے اس کلام پہ. اچھا اس کلام پہ ملٹیپل اوپینینز ہیں اسکالرس کے کہ وہ کلام ایکچولی ہے کیا. میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ کلام اللہ کا کلام ہے, چاہے وہ قرآن ہو, چاہے وہ تورات ہو, یا چاہے وہ انجیل ہو. یہ ہے اس پہ ایک مہر لگی ہوئی ہے کہ اس مہر کے کھلنے سے پہلے تک ہر کسی کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. اور میں اسی چیز کو ریلیٹ کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کہ پہلے کہا جا رہا ہے ماں انا بکارین, میں نہیں پڑھ سکتا. 3 دفعہ حق کیا, اب پڑھ سکتے ہیں. مطلب ایسا کیا ہو گیا 3 دفعہ حق کرنے کے بعد کہ حضرت جبریل نے 3 دفعہ حق کر لیا. یہ وہ مہر کھولی گئی, اور اس مہر کے کھلنے کے بعد آپ علیہ السلام پڑھنے کے قابل ہو گئے.
تو دراصل یہ جو پہلے آسمان، جو بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں آپ کے، پہلے آسمان پہ نازل کر دیا گیا تو مخلوقات میں سے بہت سارے لوگوں تک ایکسیس ہو گیا ہوگا، لیکن اس مہر کی وجہ سے وہ ایکسیس جو ہے نا وہ کھل نہیں سکا، کیونکہ ان کے لیے نازل ہی نہیں ہوا تھا، وہ ان کے لیے تھا ہی نہیں. تو وہ اچھا پہلے آسمان پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج میں ٹریول کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو پہلے آسمان پہ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ملے نا، ایگزیکٹلی، اور بہت ساری مخلوقات ہیں. تو چونکہ ان کے لیے کلام تھا ہی نہیں تو وہ مہر لگی ہوئی تھی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو وہ مہر کھولی گئی. اور میرے خیال میں، میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ جو کلام بائبل میں جس چیز کی طرف اشارہ ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مہر اسی چیز کی تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ بعد میں کھولی گئی. قاری صاحب ماشاء اللہ، اللہ پاک نے آپ کو بڑا نوازا ہے علم کے حوالے سے بھی، باقی چیزوں سے بھی. قرآن پاک کی زبان عربک، اگر آپ بطور عربی دان میں آپ سے پوچھوں، میں عربی زبان بولتا ہوں، بھائی قرآن کیسے جو ہے الگ ہے باقی کتابوں سے عربی کی؟ اللہ پاک جب چیلنج کرتا ہے نا کہ بھائی اس کی جیسے کوئی ایک آیت لکھ کے دکھاؤ، تو عربی کی تو ہزاروں کتابیں. یار یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. مطلب اگر فار ایگزامپل میں یہ کہوں کہ قرآن صرف اس لیے الہامی ہے کہ اس جیسی کوئی بک نہیں بن سکتی، تو پھر تو غالب کی شاعری بھی الہامی ہے. ایگزیکٹلی، کیونکہ غالب کی جیسی کوئی شاعری کر نہیں سکتا. تو اصل میں اس پہ نا مفسرین نے بڑا کلام کیا ہے کہ اعجاز قرآنی دراصل قرآن کا دوسروں کو عاجز کر دینا اس بات سے کہ وہ ایسا کلام نہ لا سکے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ میں ایک دفعہ نا ایسی میں بات کر رہا تھا کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ، میں نے کہا دیکھو یار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت جو لوگ موجود تھے نا، کتنے خوش قسمت تھے کہ وہ وہی نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کوئی کویشچن کرنا ہے پہنچ گئے نبی کے پاس. مطلب مجھے اور تمہیں کتنی مشکلات ہوتی ہیں چیزوں کو پڑھنے کے لیے، یہ ادھر کتاب کھنگالنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. کتنا آسان ہوتا ہے جا کے یا رسول اللہ یہ بتا دیں، یا رسول اللہ یہ سوال ہے اس کا جواب دے دیں. ڈائریکٹ نالج کی سورس آ جاتی. میں نے کہا کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ. آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ بد قسمت ہیں؟ انہوں نے کہا سر بالکل ایسا لگتا ہے یہ وہ. میں نے کہا نہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بعد میں بھیجا نا، تو دراصل ایک چیز بڑی کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کی وہ پریڈکشنز جو صحابہ نہیں دیکھ سکے وہ آپ پہ واضح ہوئی ہوئی ہیں. قرآن کے اعجاز کی نا بہت سارے ریزنز ہیں. مطلب میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. آج سے تقریباً 15 سال پرانی بات ہے. میں عربک سیکھ رہا تھا اس وقت، 17-18 سال پرانی بات ہے. میں عربک سیکھ رہا تھا. تو عربک میں نا مختلف صیغے ہوتے ہیں، تو میں ان صیغوں کو یوز مطلب کوشش کر رہا تھا سمجھنے کی. تو میں نے کہا یار ان جیسے نا سملر صیغے میں دیکھتا ہوں کہاں مل جاتے ہیں مجھے. اب میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، یہاں جا رہا ہوں، وہاں جا رہا ہوں، ادھر ادھر چیزیں مجھے مل ہی نہیں رہی. مزے کی چیز یہ ہے کہ میں نے قرآن کی سورت کھولی ہے، اس میں پورے تواتر کے ساتھ جو نا آیات کے اینڈ میں ہی صیغے یوز ہوئے ہوئے تھے، اور اتنے زبردست طریقے سے اس کو استعمال کیا ہوا تھا کہ اس وقت آج سے 17-18 سال پرانی بات ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے اس چیز کو پڑھ کے. اب مزے کی چیز یہ ہے کہ میں نے وہی بتایا نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں جو پریڈکشنز کی گئیں، ان پریڈکشنز میں سے بہت ساری پریڈکشنز ابھی بھی سچ ہو رہی ہیں. اب صحابہ ان پریڈکشنز کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہوئے کہ یہ پریڈکشنز درست ہو گئی تو اس وجہ سے قرآن سچا ہے. ہمارے پاس تو پھر بھی پروفز ہیں. اب ہمارے پاس صحابہ کی لائف بھی ہے، اور ہمارے پاس قرآن کی وہ پریڈکشنز بھی. ایون اسٹیٹسٹیکل ریفرنسز کتنے ہیں قرآن میں. قرآن میں میتھمیٹیکل جو ہے نا ایکویشنز، مطلب چلیں بہرحال سیکنڈری، کائنات کی تخلیق سب سیکنڈری ہے. قرآن کو میں نہیں مانتا کہ سائنٹیفک بک ہے، لیکن قرآن نہ سائنٹیفک بک ہو کے بھی جو ان چیزوں کو ڈسکس کر کے جس طرح بڑے سرسری سے انداز میں نا ڈسکس کر کے قرآن چلا جاتا ہے، تو وہ چیزیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار وہ چیزیں صحیح ہو رہی ہیں، تو یہ کتاب غلط ہو نہیں سکتی. جس کو ہم بولتے ہیں نا پروبیبلٹی. پروبیبلٹی میں نا جب پروبیبلٹی ملٹیپلائی ہوتی ہے تو وہ تو اور ہی، مطلب فار ایگزامپل میں کہوں کہ بھائی کیا شیورٹی ہے کہ میں ایک کوائن پھینکوں اور وہ زمین پہ گرے تو وہ ہیڈ ہو. آپ بتائیں گے سر 1/2 50%. میں بولوں کیا شیورٹی ہے اس بات کی کہ میں 2 دفعہ کوائن پھینکوں دونوں دفعہ ہیڈ آئے؟ پروبیبلٹی کم ہو جائے گی. 3 دفعہ پھینکوں تینوں دفعہ ہیڈ آئے اور کم ہو جائے گی. قرآن ایک آدھ ایونٹ پہ بات نہیں کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا. پروبیبلٹیز کم کر کے ہم تو کبھی کہہ نہیں سکتے اس کو، اور وہ سارے ایونٹس بعد میں صحیح نکلتے ہیں. کیسا ہمارے مشترکہ دوست ہیں، وہ کچھ مرغوبہ ہیں الحاد کا اور اگنوسٹزم کا، وہ خود پتہ نہیں وہ ہیں کیا بیسکلی. اچھا، ان سے میری کسی گپ شپ ہو رہی تھی آج سے کوئی ہفتہ پہلے کی بات ہے. تو کہتا ہے یار جہانگیر تو مجھے کوئی ایک نشانی بتا دینا کہ تو بس ہم اللہ پاک کے نبی ہیں. میں کہا میں تجھے پتہ ہے میں ایک اچھا اسٹوری ٹیلر ہوں، میں کیا تجھے نشانی بتاؤں، یہ دیکھ ایسا گیا ویسا گیا. میں تجھے کہانی سنا سکتا ہوں اچھی. چل کہانی سنا.
یہ دوسرے تیسرے روزے کی بات ہے. میں کہا دیکھ اگر ایسا ہو کہ ایک درخت ہے ٹھیک ہے اور اس درخت پہ سیب لگتے ہوں لیکن کہا جائے کہ ایک بندہ آئے گا تو اس بندے کے آنے پہ اس پہ ایک آم لگ جائے گا, پڑا ہوا ملے گا, لگے گا نہیں پڑا ہوا ملے گا, تو وہ بندہ سمجھ لو کہ یہاں کا صدر بن جائے گا. یہ پیشن گوئی ہے, ایک طرح کی پروفیسی ہے. اچھا پھر میں کہا میں جاؤں درخت کے نیچے کھڑا ہوں, وہاں ایک آم پڑا ہوا مل جائے تو ٹیکنیکلی میں وہ ہو گیا کہ ہاں ٹیکنیکلی تو ہو گیا. میں کہا میں چاہے اس لائق ہوں یا نہ ہوں میں ہو گیا, کیونکہ ایک روایت چلتی آ رہی ہے. میں کہا میں تجھے ایک واقعہ دکھاتا ہوں حضور وسلم کی زندگی کا کہ نعوذ باللہ کا حضور وسلم نہ ہوتے نا اللہ کے نبی تو میں شاید آج کے دن میں انکاری ہو جاتا اس چیز سے. ہوتا کچھ یوں ہے کہ حضور وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے, ابراہیم کا, حضرت ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے, تو اس دن سورج گرہن ہوتا ہے. عرب والے کہتے ہیں دیکھو اس نبی ہونے کی نشانی کہ وہاں یہ ایک ٹریڈیشن تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی مرتا تھا رخصت ہوتا تھا تو اس کو سورج گرہن کو کسی بڑے آدمی کی رخصت سے موت سے کہتے بھائی خدا بھی جو اس سے میں ناراض ہے, بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا. میں حضور وسلم کے پاس سب سے بہترین اپورچونیٹی تھی اس کو کیش کرنے کی کہ دیکھو میرا بیٹا دنیا سے گیا تو اللہ پاک نے یہ کر دیا. حضور وسلم نے سیدھا انکار کیا اس کا کہ کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے اللہ پاک نظام نہیں ختم کرتا. تو اپورچونیٹی مس کر دی اس وسلم نے. ہاں کیوں؟ کیونکہ وہ سچا نبی تھا, اس کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ یہ بات عوام میں مقبول ہوگی یا نہیں ہوگی. اسے یہ تھا کہ یہ میرے اللہ نے مجھے کہنا ہے, کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. وہی مقبول بیانی اور صحیح بیانی. ایگزیکٹلی. زبردست. اب یہاں پہ آتا ہے امتحان ایمان کا. ایمان کا کیا امتحان ہے؟ ایمان کا امتحان یہ ہے اگر ہم سائنس کی بات, سائنس یا سعید اجمل کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا, پر سائنس از مین. ایگزیکٹلی. سائنس کوئی مخلوق نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, انسان ہے, انسان کا شعور ہے, انسان کا مشاہدہ, انسان کے شعور کا نام سائنس ہے. آپ سائنس کی جگہ اس کو نام سے کلابازی رکھ دو تو کلابازی بولنا شروع کر دو گے. سائنس کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی عقیدہ نہیں ہے, کوئی نظریہ نہیں ہے ڈفرینٹ, یہ چیز ہے صرف. اچھا تو کئی صاحب میں بات کرتے ہیں ایمان کی نا, کہ ایمان کس طرح ٹیسٹ ہوتا ہے. ایمان اس طرح سے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا کہ دنیا کو, کائنات کو ہم نے بنایا, اس کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. سائنس 15ویں 16ویں صدی تک مانتی تھی کائنات جامد ہے. انسان کا شعور اور علم کہتا تھا کائنات جامد ہے. تو کیا ہم سائنس کے حساب سے قرآن پاک کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں؟ ہاں قرآن پاک اپنے لفظ میں اس وقت بھی قائم تھا, آج بھی قائم ہے. ایسا ہی ہے. سائنس نے ایڈجسٹ کر لیا, انسان کے شعور نے ایڈجسٹ کر لیا کہ ہاں قرآن پاک سچا تھا. ایسا ہی ہے. ایمان کا امتحان یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو کانٹرڈکٹ لگے قرآن پاک سے, بظاہر وہ ٹھیک بھی نظر آ رہی ہو تو آپ صبر کر جاؤ اس پہ, قرآن پاک پہ ڈاؤٹ نہ کرو. وقت ثابت کرے گا کہ انسان کا مشاہدہ یا علم غلط تھا. قرآن پاک اپنی جگہ پہ ویسے ہی کھڑا ہوا ہے, اسی جو 1400-1450 سال پہلے آیا تھا اسی یقین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ قرآن پاک کو ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یار اس میں نا اتنی زبردست اگزامپل ہے. میں پی ایچ ڈی کا ہمارا کورس ورک چل رہا تھا, تو ہمارے ٹیچر کلاس میں آئے, شاید میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا, انہوں نے 2 لفظ لکھے بورڈ پہ, ریالٹی لکھا آر کیپٹل کے ساتھ اور ریالٹی لکھا اسمال آر کے ساتھ. اور سر نے کہا اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ ہم نے کہا سر بس اسمال اور جو ہے وہ کیپٹل لیٹر کا ڈفرینس ہے. سر نے بولا نہیں, یہ جو ریالٹی کیپٹل لیٹر کے ساتھ ہے نا, یہ واقعی ریالٹی ہے, اور یہ جو آر اسمال آر کے ساتھ ہے یہ وہ ریالٹی ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ریالٹی ہے, پرسیپشن بیسکلی. یہ تب تک ریالٹی ہے جب تک ہماری کوئی دوسری آبزرویشن اس کو غلط نہیں ثابت کر دیتی. اور سر نے پھر ملٹیپل ایگزامپلز دیں کہ آج سے 20 سال پہلے نظام شمسی میں اتنے سیارے تھے, وہ ریالٹی اس وقت کی ریالٹی وہی تھی. اس کے بعد پھر مزید چیزیں نکلیں تو ریالٹی چینج ہو گئی. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہو نا سائنس, ایکچولی سائنس تو ہماری آبزرویشنس کا نام ہے نا. میں نے سر سے ایک دفعہ کویشچن کیا, میں نے کہا سر ہم اتنے سستے ہیں کہ جو لوگ آبزرو کر رہے ہیں وہ چھوٹی سی ایک سوسائٹی ہے نا, سائنٹیفک سوسائٹی ہے, 20 لوگ 50 لوگ 100 150 200 لوگ ہوں گے. سر ان کی آبزرویشنس کو ہم ریالٹی مان کے ہم اس پہ امن و وصدق نہ کہہ رہے ہیں. تو سر نے کہا دیکھو ہے انفارچونیٹلی یہ, لیکن ایسا بالکل ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف وہی 100 150 لوگ ہوں گے. ہاں ایک ہو سکتا ہے کہ ایک بڑے لیول پہ لوگ کام کر رہے ہوں, لیکن بات یہی ہے کہ ہم اگر ان چیزوں کو مولڈ کر رہے ہوں گے نا, تو ہماری آبزرویشنس کے اگر ہم اس کو وائڈ کرتے جائیں, بڑھاتے جائیں, تو ہو سکتا ہے ریزلٹس چینج ہوتے جائیں. خاص طور پہ سوشل سائنسز میں تو بہت کامن ہے یہ کہ آپ جیسے جیسے نمبر آف آبزرویشنس انکریز کرتے جاتے ہیں,
آپ کے ریزلٹس میں معمولی سی چینجز آتی جاتی ہیں. تو ہو سکتا ہے شاید نیچرل سائنسز میں اگر فیوچر میں ہم اس طرح کا سینیریو دیکھیں تو ہم یہ تھوڑی کریں گے کہ یار قرآن یہ قرآن وہ. قرآن اپنی جگہ, وہی آپ کی والی بات ہے, قرآن اپنی جگہ آج بھی موجود ہے, آج سے 1000 سال بعد بھی ہوگا. اور ایون اگر اس کی انڈرسٹینڈنگ پہ آج کے بعد 100 قسم کے دروازے کھل جائیں تب بھی شاید وہ سائنس میں آپ کو سپورٹ تو کر سکے, وہ اپنا اسٹینس چینج نہیں کرے گا. وہ وہیں کھڑا ہوا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے کھڑا ہوا تھا, وہ آج سے 1000 سال بعد بھی نہیں کھڑا ہوا. آج کل تو بہت سارے لوگوں کو قرآن پاک میں غلطیاں نکالنے کا بھی شوق چڑھا ہوا ہے یار. عجیب. اچھا مجھے ہنسی آتی ہے بازو کا کہ یار جو نہ آپ کی زبان ہے نہ آپ کو زبان کا علم ہے, تو کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ اب جہانگیر اگر بیٹھ گئے کسی آکسفورڈ کی ڈکشنری سے غلطیاں نکالنا شروع کر دے تو بات تو مذاق اڑانے والی نا. میں شیکسپیئر اب اچھا مجھے یاد ہے کہ نا ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا, میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. میں نے کہا سر شک تو پرانے زمانے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کے وقت سے لوگ کرتے آ رہے ہیں اور ایون آج بھی کرتے ہیں. قرآن کیسے کلیم کر رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ تو میرے ٹیچر نے نا بڑی اچھی اگزامپل دی. انہوں نے کہا دیکھو آسمان اوپر ہے. میں نے کہا بالکل اوپر ہے. انہوں نے بولا اگر کوئی شخص بولے کہ آسمان نیچے ہے, زمین اوپر ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ میں نے بولا ظاہر ہے میں کہوں گا بے وقوفی, اس کی آبزرویشن ہے, مسئلہ ہے, اس نے صحیح طرح آبزرو نہیں کیا. بولنے بالکل یہی بات ہے کہ یہ جو شک کرنے والے لوگ ہیں نا, ان کا کلیم دراصل بالکل اسی طرح کا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین اوپر ہے آسمان نیچے. یا تو یہ الٹے کھڑے ہوئے ہاں, یا ان کی آبزرویشن غلط ہے. سب اس لا ریب فیہ کو ہم اس پہ بھی تو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کائنات کو جامد کہتے تھے, قرآن پاک کہتا تھا کہ ہم مدار میں تیر رہے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہی چلے جا رہے ہیں. زبردست. تو آپ کا شک غلط ہوا. ہاں آپ کی کائنات کی غلط نہیں ہوئی. زبردست. یہ بھی یہ بالکل ایسا ہی ہے. آپ کے آبزرویشنز ایون وہ سرٹینٹی تک پہنچ جائیں, 99.99% تک ایکوریٹ ہو جائیں, ہم بعد میں اس کو بھی غلط ثابت کر کے دکھائیں گے اور ہم اپنا کلیم صحیح ثابت کر کے دکھائیں گے. جو ہم نے 1408 کیا وہ تو لوح محفوظ کا کلیم ہے نا, اور ہی پرانا ہے, تو وہ ہم کلیم ثابت کر کے دکھائیں گے. قرآن کے ایک اعجاز کی یہ بھی بڑی زبردست قسم کی جو ہے نا وہ مثال ہے. اور قرآن کی سب سے دیکھیں جتنے بھی نبی تھے نا, ان کے معجزے ان کے جانے کے ساتھ ختم ہو گئے. واحد معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ان کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی آج تک زندہ ہے. یار یاد ہوگا میں نے بھی آپ سے پہلے شاید ڈسکس کیا تھا, ایون میرے ساتھ ملٹیپل ٹائمز ایسا ہوا ہے. ایک دفعہ میں بھائی کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا کچھ چیزیں, ہم نے قرآن کھولا سامنے وہ چیز ہے, صحیح ہے. ایک دفعہ کچھ چیزیں ہم ڈسکس کر رہے تھے, قرآن کھولا سامنے وہ ڈسکس ہوا ہے. دیکھیں ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ ہو جاتا ہے ایسا. میرے ساتھ ملٹیپل ٹائم ہوا, اور میرے علاوہ بھی دنیا میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا. چلیں اس کو اگر مان بھی لیا جائے نا کہ یہ چیزیں کو انسیڈنٹلی ہو رہی ہیں, تو بھائی وہ جو امپیکٹ ڈال رہی ہے نا وہ چیز, جس طرح وہ آپ سے بات کر رہا ہے قرآن, وہ ایک عام بک کی کیپیسٹی میں نہیں ہے. وہ جتنی لائیو بک ہے, لائیو بک کے لیے ورڈ یوز کیا جا سکتا ہے 1400 سال کے بعد بھی, وہ ایک ڈفرینٹ. کئی صاحب دیکھو ابھی بیٹھے بیٹھے نا ایک ریولیوشن ہوئی ہے مجھ پہ کہ ہم تو گریٹسٹ پروفیسی کی بات کر رہے تھے نا, کہ کائنات کی سب سے جو بہترین پروفیسی ہے, گریٹسٹ پروفیسی, وہ حضور وسلم کی دنیا میں آمد ہے. حضور وسلم کے بعد کے ساتھ اللہ پاک نے ایک اور چیز, زندہ چیز اتاری, وہ قرآن پاک ہے جو زندہ ہے. جو اپنے بات کی نا بعض اوقات کھول کے دیکھو, زیادہ پرانی بات نہیں ہے صاحب, کوئی 3 سال یا 2-2.5 سال پرانی بات ہوگی. کرونا کے دن تھے, آس پاس چل رہے تھے, میں ایک جگہ کام سے جا رہا تھا اور جمعے کا ٹائم تھا. اب سین ایسا ہوا نا کہ ایک فیس بک کسی نے پوسٹ لکھی, اس پوسٹ پہ قرآن پاک کی مختلف آیات تھیں. وہ کہتا کسی پہ بھی آپ آنکھ بند کر کے نا ہاتھ رکھتے ہیں, قرآن پاک آپ کے حصے میں کون سی آیت آتی ہے قرآن پاک کی. اچھا اب میں بہت جلدی میں تھا, بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی, اور میری نماز قضا والا سین تھا کہ یار جو میں نکل جائے گا کیونکہ رستے میں ہوں, نہیں پڑھ پاؤں گا. میں نے ویسے ہی گاڑی میں بیٹھا تھا, میں نے اس پہ ہاتھ رکھا تو اس پہ آیا کہ نماز قائم کرو. جیسی نماز قائم کرو کہ وہ آیا, میں نے کھولا, کہا جی اسی وقت اذان کی آواز سنائی, 7 مسجد تھی. میں نے گاڑی کو گاڑی روک دے بھائی. قرآن پاک سے اگر بطور تعلق قائم کرو دوست والا, اب تو آرڈر آ گیا, اب تو روک گاڑی بھائی. ہاں اب تو ڈائریکٹ میسج آیا, ویسے بھی کام بھاڑ میں جانا میسج چاہیے آیا, ویسے بھی کام بھاڑ میں جانا چاہیے تھا. بٹ انسان ہے نا, ہم بہت ذرا کیا کہتے ہیں, ہمیں
پیسہ اور یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں, ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں, پھر ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں خدا سے دور جانے کے. یہ زندہ چیزیں ہمارے پاس ہیں, قرآن پاک زندہ ہے. اگر آپ یہ بات کرتا ہے آپ سے, یہ جانتا ہے, آپ کے دل کی بات جانتا ہے, آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے, دماغ میں کیا چل رہا ہے, ابھی آپ کو کیا دکھانا ہے, کیا پڑھانا ہے, کیا سمجھانا ہے. ہم نے تو بہت ساری چیزیں, استخارہ, ان سب چیزوں کو بہت چھوٹا اس میں لے لیا نا, انہوں نے زندگی کا حصہ نہیں بنایا اس کو. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا معجزہ, دیکھو معجزے کیا تھے, شق قمر, معراج کا سفر, چیز قرآن پاک کو معجزہ کہا گیا. یہ اس لیول کا, آپ سوچو ذرا اس کو, اس لیول پہ جا کے سوچو. جب معجزہ کہا گیا ہے, یعنی یہ ویسا ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے بات کرنا, یہ ویسا ہی ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا, یہ ایسا ہی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں محفوظ رہ جانا. یہ آپ کے گھروں میں پڑا ہوا ہے, آپ کے موبائلوں, ہر جگہ یہ چیز پڑی ہوئی ہے. تو کہاں خجل خوار ہو رہے ہو ظالموں؟ ظالم ہیں ہم ظالم ہیں کیونکہ ہم خود پہ ظلم کرتے ہیں. یار وہی نا, قرآن اب کلیم کر رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ معجزے کی تو چیز ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے ہیں. یہ جو چل رہا ہے نا ابھی, یہ جو فیس بک پہ پوسٹیں لوگوں کی چل رہی ہیں قرآن پہ جو اعتراضات وغیرہ ہیں. قرآن, اچھا قرآن کی آپ قرآن پہ اعتراض, یا انہوں نے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. ہاں, اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ اندھے ہیں, ان کی آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں, کان کام نہیں کر رہے, زبان کام نہیں کر رہی, دل پہ تالے ہیں. دل پہ تالے, وہی تالے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کھولے گئے تھے قرآن پاک پڑھنے کے لیے. کچھ اندر چیز ہوتی ہے روحانی جو لاک کر دیتا ہے اللہ پاک, پھر کہ اب تم اس کو دیکھو گے نہیں, تم اس کو سمجھو گے نہیں. اب وہی افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کہ قرآن جو پڑھ رہا ہے وہ تو پھر ہدایت پائے گا. ہاں, ایک بندہ ہدایت نہیں پائے گا جس کے دل پر تالے ہیں. اور مزے کی چیز یہ ہے کہ قرآن نے جب یہاں پہ ایک اور کلیم کیا, یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء, کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اس سے گمراہ بھی کرتے ہیں لوگوں کو اور ہدایت بھی دیتے ہیں. اور گمراہی کا ورڈ پہلے یوز کیا ہے, مطلب ایک بڑی مزے کی مثال دینے لگا. قرآن پاک کو ہم زندہ کتاب مانتے ہیں. زندہ مطلب کہ ایک شعور رکھتا ہے, انٹلیکٹ رکھتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, انسان بھی انٹلیکٹ رکھتا ہے. میں آپ کا دوست ہوں, آپ مجھے جانتے ہیں, جہانگیر 10-12 سال سے میرے ساتھ ہے, جان دے سکتا ہے, جان لے سکتا ہے والا سین ہے اس کے ساتھ. میں آؤں گا نا آپ کے پاس کسی کام سے, تو آپ میرے فلاح کی بات کرو گے, بھلے وہ مجھے غلط لگ رہی ہو. ٹھیک اسی طرح آپ کو پتا ہے آپ کا دشمن ہے, آپ کے پاس آیا کوئی نقصان پہنچانے کے لیے, وہ آئے گا, آپ کا ہاں ٹھیک ٹھیک, تو یہ چاہیے تجھے کیا, تو اس قابل ہی نہیں ہے. ٹھیک اس طرح قرآن پاک ٹریٹ کرتا ہے اپنے پڑھنے والے کو. وہ یہ نہیں دیتا آپ کتنے متقی ہو, پرہیزگار ہو, کیا ہو, آپ میرے پاس کس لیے آئے ہو, سیکھنے کے لیے آئے ہو, سمجھنے کے لیے آئے ہو مجھے. تم ایک چیز سے, تم 2 چیز لے کے جاؤ, تم 3 چیزیں لے کے جاؤ. دل قرآن پاک کا بہت بڑا ہے یار. کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ قرآن نا بات ہے, اللہ کی کلام ہے, زندہ کلام. یار ہمارے لیے ہم سے بات ہو رہی ہے, ہماری بات ہو رہی ہے, مطلب یہ کتنا زبردست احساس ہے. اللہ پاک وقت کی قید سے آزاد ہے, اللہ پاک کا کلام بھی وقت کی قید سے آزاد ہے. ہاں, وقت پہ قید نہیں ہوتا کہ 14 سال پہلے کے لیے تھا یہ جس وقت بات کرو گے, جس وقت آپ سے وہ جواب دے گا, اسی وقت کا جواب دے گا, پر آپ غور فکر نہیں کرتے. یار یہ جو سینٹینس بولا ہے نا تم نے, یہ کہ ایک وقت سے آزاد ہے, اس پہ نا جنگیں ہوئی ہیں, آپ کو پتہ ہے. معتزلہ ایک فرقہ تھا, ہاں, انہوں نے یہی کہا تھا قرآن مخلوق ہے. اس پہ امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے یہ اس فتوے پہ کہ نہیں دینا فتویٰ یہ کہ قرآن مخلوق ہے, میں نہیں دوں گا فتویٰ. قرآن مخلوق نہیں ہے, قرآن خالق کی صفت ہے, قرآن کلام ہے اللہ کا. جس طرح اللہ امورٹل ہے, قرآن بھی امورٹل ہے. جس طرح اللہ وقت کی قید سے آزاد ہے, اسی طرح قرآن بھی قید سے آزاد ہے. اس کے لیے لوگوں نے 1300 سال پہلے کوڑے کھائے. یہ تو ہم آج کل بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا, جو انٹلیکچوئل ڈسکشن کے نام پہ کر رہے ہیں. یہ انہوں نے کتنے سال پہلے انہوں نے جو نا سزائیں بھگتی ہیں, اور امام ابو حنیفہ نے جیل بھگتا ہے, امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے ہیں, اور وہ معتزلہ نے کتنے ظلم ڈھائے ہیں لوگوں پہ. اب یہ قاضی صاحب قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہم حضور وسلم کی ذات پہ بات کرنے کے لیے بیٹھے تھے. ہاں, اور کب بات کہاں نکلی, بات قرآن پاک پہ آگے ختم ہوئی ہے. ایسا ہی ہے. کیسا میں چاہتا ہوں اسی نوٹ پہ ہم جو ہے بالکل اس ڈسکشن کا اینڈ کریں. یار اچھا اب ٹائم نکالیں سر, اسکول چھوڑ دیں اللہ راضی کے. یار اسکولز تو بہت کم ٹائم لے رہے ہیں, یونیورسٹیز نے بہت پھنسایا ہے آج کل. قاضی صاحب بعض اوقات رات کو بھی, آج بھی جو کہ روزے کے بعد ہم رات 10 بجے ملیں, کیونکہ رات کو 9 بجے فارغ ہوتے ہیں, اتوار کو چھٹی ہوتی ہے, ہفتے کو چھٹی ہوتی ہے. تو جب بھی میں کوئی پوسٹ لگاتا ہوں نا اس طرح کی کوئی دکھی دوستی والی, تو سب لوگ کہتے ہیں قاضی صاحب نے دھوکہ دے دیا کیا.
تو ایسا نہیں ہوتی بھی میرے لیے ہوں گی شاید وہ. مجھے پتا ہے یار میرا بھائی بڑا مصروف ہے آج کل, اللہ پاک آسانیاں کرے. آمین. اور امید کرتے ہیں کہ اپنی ڈسکشن سے ہم آپ کو کچھ بتائے سمجھا پائے ہوں گے. کوئی بھی سوال ہو اس ڈسکشن سے ریلیٹڈ یا کسی اور چیز سے ریلیٹڈ ضرور کیجیے گا. ڈسکرپشن پہ قائد صاحب کی انسٹا آئی ڈی بھی مینشن ہوگی, آپ انہیں فالو کر سکتے ہیں. بہت مزے کی ریلز بناتے ہیں, اور اللہ پاک ان کو زیادہ ریلز بنانے کی بھی توفیق دے. کہ کہتے ہیں علم والا آدمی نا, تو وہ علم پھیلاتا وہی اچھا لگتا ہے, اس سے خاموش ہونا بہتر نہیں. اس لیے میں زبردستی کھینچ کے ان کو لے کے آتا ہوں کہ ضرورت ہے, عوام کو ضرورت ہے, ہم سب کو ضرورت ہے قائد صاحب کی. تو اسی نوٹ پہ آج کا سیشن اختتام کرتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ سیشن میں. تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.